السلام علیکم، میں سید نعمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سردار طیب جو کہ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں اور جی این این ڈیجیٹل میڈیا سے ان کا تعلق ہے. فواد چودھری نے کل ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سے اہم سوالات اٹھائے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے ان پہ. سب سے پہلے فواد چودھری نے بولا کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں. یہی ہم سردار طیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سردار صاحب یہ بتائیں کہ فواد چودھری کا انٹرویو آپ نے بھی سنا اور اس پہ انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے. انہوں نے بولا کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو شکریہ شاہ صاحب آپ کے چینل کا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا جو اپنی پرسنل رائے ہے، کیونکہ ہم نے اس بارے میں فواد چودھری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جن نے کافی سارے تو راؤ صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا موقف نہیں دینا چاہتے، اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو اور لیڈرشپ ہے اور جو ایم این ایز وغیرہ انہوں نے تو کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کچھ بھی ہے 9 مئی کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس والوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا پارٹی میں اس طرح رول نہیں رہا جو کہ پہلے ہوتا تھا ایک ترجمان کے سے، یا ان کی جو رسپیکٹ پہلے تھی پارٹی ورکرز کے ساتھ یا ورکر جو ان کو رسپیکٹ پہلے دیتے تھے وہ اب نہیں ہے. تو ابھی فواد چودھری کا انہوں نے کہا کہ پرسنل رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کی رائے جو ہے وہ کوئی اس رائے سے نئی پارٹی کا کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ جس نے قربانیاں دی ہیں بے شک انڈر گراؤنڈ رہے سب نے، لیکن عمران خان کے خلاف کسی نے بیان تو نہیں دیا. انہوں نے ٹویٹ تک کیا، اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ وہ ٹویٹ جو ہے وہ کسی حاضر سروس نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن اگر ان سے یہ بھی ورکر اس ٹائم سوال پوچھ رہے ہیں جو اڈیالہ جیل کے باہر جب شاہ محمود قریشی کو یہ جا کر ملے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آزاد سیٹ سے ہم الیکشن لڑیں گے، پی ٹی آئی پلیٹ فارم چھوڑ کر ہم آزاد سیٹ سے الیکشن لڑتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑتے. تو یہ آفر کس نے جا کر اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی کو دی، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں مر جاؤں گا کٹ جاؤں گا لیکن میں عمران خان کے ساتھ اس عمر میں جا کر بے وفائی نہیں کروں گا، بے شک مجھے ساری زندگی جیل میں کے اندر ڈال دے، میں عمران خان کے ساتھ 2 نمبری نہیں کروں گا. عمران اسماعیل محمود مولوی جو استقام پارٹی میں چلے گئے تھے، اور یہ تینوں جا کر آفر یا اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام تھا فواد چودھری صاحب اڈیالہ جیل میں جا کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کر کے بھی یہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کا پرسنل رائے ہے اور اس پر عمران خان صاحب کا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سخت رد عمل آئے گا. اچھا سردار صاحب، ایک تو فواد چودھری صاحب نے چلو انٹرویو دیا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا شریار آفریدی ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، اور جتنے بھی پرانے جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ نئی قیادت سے خوش نہیں دکھائی دیتے ہیں. اگر وہ نئی قیادت سے خوش نہیں دکھائی دیتے اس کا مطلب ہے کہ وہ نئی قیادت کے ساتھ چلنے کے حامی نہیں ہے، اور نئی قیادت کو عمران خان صاحب نے چنا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جن کو بولیں گے وہیں پی ٹی آئی کو سنبھالیں گے. لیکن اگر پرانوں کا نئے کے ساتھ اختلافات ہیں تو پھر اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی بھی ایک کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں جمہوری پسند جماعت ہے. آپ کے سامنے خواجہ اسد نے جب فلور میں کہا کہ جی شریار آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ عمر ایوب اور اسد کیسر یہ سارے کمپرومائز لیڈرشپ اور یہ 2 نمبر لوگ ہیں، تو شریار آفریدی نے فلور میں کہا کہ بھائی یہ ہمارے یہ گھر کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرنا جانتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں تیسری جگہ پہ یہ سوال اٹھانے والے. انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب میرے ہیں، ہمارے پارٹی کے عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے، میرا لیڈر عمران خان ہے، عمران خان جس کو بھی ذمہ داری دے گا تو میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. تو لہٰذا یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کس کے بارے میں کہتا ہے. پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے سے پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جب میں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بھی ملا تھا تو یہی اس ٹائم احمد خان اور شیر افضل صاحب کا اختلاف چل رہا تھا، تو میں نے پوچھا آگے سے خان صاحب بھی آتے انہوں نے کہا یہ پارٹی ہوئی یہ بادشاہ سلامت کی پارٹی نہیں ہے کہ جو بادشاہ سلامت فرمائے گا وہی سارا کچھ ہوگا، ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا رانا ثناء اللہ نے 1-2 دن پہلے انٹرویو دیا تھا اور اس میں آج جیسے کہ عدت کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے، اور اس سے پہلے جو کیس تھا وہ سائفر کیس تھا وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا. آج کا جو فیصلہ ہے فیصلہ محفوظ آج وہ 3 بجے سنایا جائے گا. اگر آج کا فیصلہ بھی عمران خان بشرا بی بی کے حق میں آتا ہے تو اس کا عمران خان کو اور بشرا بی بی کو کتنا فائدہ ہوگا اور کیا وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ بشرا بی بی کو تو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے تو وہ رہا ہو سکتی ہیں اور وہ رہا ہو جائیں گی. اور عمران خان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے اور بھی مقدمات ان پر ڈالے ہوئے ہیں، 200 سے زائد مقدمات ہیں. تو عمران خان صاحب تو فی الحال ان کو کوئی ریلیف اگر یہاں سے ملتا بھی ہے تو خان صاحب تو نہیں باہر آ سکتے، لیکن بشرا بی بی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے اس ضمانت کے بعد. اچھا حکومت ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو تھوڑے دن اور تھوڑا عرصہ اور جیل میں رہنا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ تو سارے پاکستان نے دیکھ لیے، تو یہی چاہتے ہیں کہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. تو اس طرح کے خود ہی بیان دے کے عمران خان صاحب کو اور مضبوط کر رہے ہیں اور جتنا یہ جیل میں رکھیں گے ان کے لیے اور خطرہ ہوگا. عدت کیس کا فیصلہ عمران بشرا بی بی کے حق میں آئے گا؟ جی بشرا بی بی کے حق میں آئے گا.